اکثر کہانیاں وقت کی گرد میں کھو جاتی ہیں، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے نام صدیوں بعد بھی فاتحوں کے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برستے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، سال ہے 1920، دمشق کا تاریخی شہر جو ایک عالمی جنگ کے بعد فرانسیسی قبضے میں ہے۔ فاتح فوج کا کمانڈر جنرل گورو شہر میں داخل ہوتا ہے اور سیدھا ایک 700 سال پرانی قبر پر پہنچتا ہے۔ وہ طاقت کے نشے میں چور اس قبر کو ٹھوکر مارتا ہے اور یہ الفاظ چیختا ہے جو آج تک تاریخ کے سینے میں ایک زخم کی طرح تازہ ہیں۔ آخر قبر میں سویا وہ کون تھا جس کا نام 7 صدیوں بعد بھی دنیا کی بڑی طاقتوں کے لیے اتنی اہمیت رکھتا تھا؟ ان سوالوں کا جواب ایک ہی نام ہے: صلاح الدین ایوبی۔ تو آئیے آج اس عظیم شخصیت کی کہانی، اس کے عروج اور اس کی میراث کے المیے کو سمجھتے ہیں۔ صلاح الدین کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس دنیا کو سمجھنا ہوگا جس میں اس نے آنکھ کھولی۔ یہ ایسی افراتفری اور ٹوٹ پھوٹ کا دور تھا جو اسے ورثے میں ملا تھا۔ صلاح الدین کی پیدائش سے تقریباً 40 سال پہلے 1099 میں صلیبی فوجیں یورپ سے آئیں اور مسلمانوں کو تاریخ کا ایک ناقابل فراموش زخم دے گئیں۔ انہوں نے یروشلم یعنی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس وقت مسلم دنیا حقیقت میں بس نام کی ہی رہ گئی تھی، کتابوں اور نقشوں کا حصہ تھی۔ مسلم دنیا 2 بڑے حصوں میں بٹی ہوئی تھی جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ایک طرف بغداد میں سنی عباسی خلیفہ تھا تو دوسری طرف قاہرہ میں شیعہ فاطمی خلیفہ، اور ان کی دشمنی اس حد تک تھی کہ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے مشترکہ دشمن یعنی صلیبیوں سے بھی ہاتھ ملا لیتے تھے۔ صلیبی صرف حملہ آور بن کر نہیں آئے تھے، نہیں، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے دل میں یعنی شام اور فلسطین میں اپنی 4 مضبوط اور منظم ریاستیں قائم کر لی تھیں۔ وہ بکھرے ہوئے تھے لیکن ان کا مقصد اور دشمن ایک تھا۔ مگر پھر تاریخ نے کروٹ لی، تبدیلی کی ایک کرن نمودار ہوئی۔ لیکن یہ کہانی سیدھی صلاح الدین سے شروع نہیں ہوتی۔ اس کا آغاز ان لوگوں سے ہوتا ہے جنہوں نے اس کے لیے راستہ بنایا۔ اتحاد کا یہ سفر ایک دن میں طے نہیں ہوا۔ اس کی پہلی چنگاری عماد الدین زنگی نے روشن کی، جس نے 50 سال بعد مسلمانوں کو پہلی بڑی فتح دلائی۔ پھر ان کے بیٹے نور الدین زنگی نے اس چنگاری کو ایک شعلہ بنایا اور یروشلم کی آزادی کو ایک عوامی خواب میں بدل دیا۔ اور آخرکار صلاح الدین نے اس ادھورے کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ مصر کو متحد کرنے کے بعد صلاح الدین نے اگلے 12 سال اپنی زندگی کے سب سے مشکل دور میں گزارے۔ اسے اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے لڑنا پڑا، خود پر قاتلانہ حملے برداشت کرنے پڑے، لیکن وہ امت کو ایک پرچم تلے جمع کرنے کے اپنے مقصد سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹا۔ آخرکار وہ مقصد پورا ہوا، مسلم دنیا متحد ہو چکی تھی۔ اب وہ لمحہ آ گیا تھا جس کے لیے صلاح الدین اور اس سے پہلے 2 نسلوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں۔ 86 ایئرز، یہ کوئی معمولی عرصہ نہیں تھا۔ 3 نسلیں بیت چکی تھیں اور مسلمانوں کا قبلہ اول یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ صلاح الدین نے حطین کے میدان میں صلیبیوں کی متحدہ فوج کو اپنی ذہانت سے ایک ایسے جال میں پھنسایا جہاں نہ پانی تھا نہ سایہ۔ شکست کے بعد جب صلیبی بادشاہ اور بدنام زمانہ جنگجو سردار رینالڈ کو پیش کیا گیا تو صلاح الدین نے بادشاہ کو تو پانی دیا مگر رینالڈ کو نہیں، اور کہا بادشاہ نے تمہیں میری اجازت سے پانی نہیں دیا، اس لیے تمہاری جان نہیں بخشی جائے گی، اور اپنے ہاتھوں سے اس بداحت جنگجو کا خاتمہ کر کے انصاف قائم کیا۔ اب ذرا تاریخ کا موازنہ دیکھیں۔ جب 88 سال پہلے صلیبیوں نے یروشلم فتح کیا تھا تو انہوں نے شہر کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے بھر دیا تھا، لیکن جب صلاح الدین نے شہر کو آزاد کرایا تو اس نے ایک بے مثال اخلاقی برتری کا مظاہرہ کیا۔ یہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، یہ کردار کی فتح تھی۔ اس نے تمام شہریوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، اور جو غریب عیسائی مقرر کردہ فدیہ بھی ادا نہیں کر سکتے تھے، صلاح الدین اور اس کے بھائی نے ہزاروں لوگوں کا فدیہ اپنی جیب سے ادا کیا تاکہ وہ آزادی سے اپنے گھروں کو لوٹ سکیں۔ اسی کردار نے اسے دشمنوں کی نظر میں بھی معتبر بنا دیا۔ لیکن تاریخ کی سب سے بڑی فتوحات کے بعد اکثر سب سے گہرے المیہ جنم لیتے ہیں۔ 1193 میں یروشلم کی فتح کے صرف 6 سال بعد جب صلاح الدین کا انتقال ہوا تو مصر سے عراق تک پھیلی اس عظیم سلطنت کے حاکم کے ذاتی خزانے میں صرف 1 سونے کا دینار اور چند چاندی کے سکے تھے۔ اس کے پاس تو اپنے کفن دفن کے لیے بھی رقم نہیں تھی۔
صلاح الدین نے جس اصول پر اپنی پوری زندگی گزاری یعنی اتحاد، افسوس اپنی موت کے وقت اسی اصول کو نظر انداز کر دیا۔ وہ بادشاہت کے نظام میں پھنسا ہوا تھا اور اپنی بے پناہ محنت سے بنائی گئی سلطنت کو اپنے 3 بیٹوں میں تقسیم کر گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مکمل تباہی۔ صلاح الدین کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس کے بیٹے اور بھتیجے اقتدار کے لیے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، اور سب سے بڑا المیہ یہ ہوا کہ اس خونی خانہ جنگی میں ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے انہوں نے صلاح الدین کے سب سے بڑے دشمن یعنی صلیبیوں سے مدد مانگنا شروع کر دی۔ اور پھر وہ ہوا جس کا تصور بھی صلاح الدین کے بدترین دشمن نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی موت کے صرف 36 سال بعد 1229 میں اس کے اپنے بھتیجے سلطان الکامل نے ذاتی سیاسی فائدے کے لیے بغیر ایک بھی تلوار چلائے یروشلم کو ایک معاہدے کے تحت واپس صلیبیوں کو دے دیا۔ تو صلاح الدین کی اس شاندار اور المناک کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ سبق آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا صدیاں پہلے تھا۔ اصل سبق یہ ہے، صلاح الدین بلا شبہ ایک عظیم انسان تھا، ایک ہیرو تھا، لیکن وہ اس ناقص نظام کو نہیں بدل سکا جس میں وہ کام کر رہا تھا، یعنی موروثی بادشاہت کا نظام۔ ایک ایسا نظام جو ذاتی اور خاندانی مفادات کو امت کے مفاد پر ترجیح دیتا ہے۔ آخر میں اسی نظام نے ہی اس کی ساری زندگی کی محنت کو نگل لیا۔ اب واپس چلتے ہیں جنرل گورو کی طرف۔ شاید جب وہ 700 سال بعد صلاح الدین کی قبر پر کھڑا ہنس رہا تھا تو وہ صرف اپنی فتح پر نہیں ہنس رہا تھا، شاید وہ تاریخ کے اسی تلخ سبق پر ہنس رہا تھا کہ مسلمان جب بھی ہارتے ہیں بیرونی دشمنوں سے زیادہ اپنی اندرونی پھوٹ کی وجہ سے ہارتے ہیں۔ آج جب مسلم دنیا ایک بار پھر تقسیم اور اندرونی خلفشار کا شکار ہے تو صلاح الدین کی زندگی ہمیں ایک اہم سبق سکھاتی ہے کہ حقیقی آزادی اور وقار کا راستہ اندرونی اتحاد سے شروع ہوتا ہے، اور یہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ کسی بھی عظیم مقصد کی کامیابی کے لیے کیا صرف ایک عظیم رہنما کا ہونا کافی ہے، یا ایک مضبوط اور منصفانہ نظام اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے؟